عمل ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے سے، مالک اپنے نوکر سے ایک ایک پیسے کا حساب لیتا ہے، تو ہر دیکھنے کا حساب، ہر بول کا حساب، ہر کان لفظ کے سننے کا حساب، یہ سننا اللہ کی نعمت ہے، دماغ کی سوچوں کا حساب۔ اس لیے دین اسلام کے ذریعے سے ایسی تربیت کی گئی انسان کی کہ سوچیں مبارک، خیالات مبارک، زبان کے بول مبارک، اور سننا، اچھی باتوں کا سننا مبارک، اور ہاتھ کا پاؤں کا لین دین اور عبادات میں لگانا یہ مبارک، یہ پاکیزہ۔ تو اس لیے یہ ہے تقوی۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، زندگی کو پاکیزہ بناؤ۔ تو بہرحال میدان محشر میں جب نامہ عمل مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی عمل میرا چھوڑا ہی نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، صاف اللہ نے فرمایا۔ کان تم کہاں سے لے کر اللہ نے دی، یہ آنکھیں اس میں روشنی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور دل کی سوچ اور یہ دماغ جس پر تم گھمنڈ کرتے ہو اور لوگوں پر برتری ظاہر کرتے ہو، یہ دماغ کس نے دیا؟ اور اللہ دکھاتے ہیں کہ بعض انسان ایسے کہ انسان ہوتے ہوئے عقل کا دھیلا ان کے پاس نہیں، تاکہ تمہیں شکر کی توفیق اور پتہ لگے دینے والے اللہ ہیں۔ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ یوم الحساب ہے، اور اللہ عدل بلکہ فضل کر ظاہر کریں گے۔ اور جانوروں میں عدل ہوگا، فرمایا جانوروں میں جو جانور برابر سرابر رہے ان کا تو وہ تو مٹی بن گئے، ان کا تو کوئی، اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اللہ کے غصے کے ڈر کی خوف کی وجہ سے کہتے کاش کوئی میں تنکا ہوتا، کاش میں کوئی جانور ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کاش کہ کوئی میں مینڈھا ہوتا جو میرے مالک ہوتے، پال کر موٹا تازہ کرتے، اور پھر مجھے مہمانوں کے آنے پر ذبح کرتے، میرے گوشت کو آگ پر بھونا جاتا اور وہ کھا لیتے، میرا قصہ ختم ہو جاتا۔ یہ کیوں تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر کون ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، نبیوں کے بعد ان کا درجہ ہے۔ فرمایا امت کا، سارے امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابوبکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر نہ ہونا اور اطمینان کے ساتھ چلنا یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ کا ڈر تو بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے جب انتقال ہونے لگا، اپنے چہرے کو زمین پر رکھ رہے ہیں، ان کے بیٹے ان کے چہرے کو لے کر، کیونکہ لؤلؤ تھا، اس نے جو ہے وہ نیزوں سے ان کو جو ہے زخمی کیا تھا، تو بیٹا ان کا جب ران پر سر رکھتا کہ اے بیٹے عمر کو زمین پر سر رکھنے دے، وہ کہتے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر آج تیرے رب نے جو موت کا وقت ہے تیرے گناہوں کو نہ بخشا تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو وہ جانور جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا ان کو زندہ کیا جائے گا۔ حدیث میں صاف آتا ہے دنیا میں کسی کے ریوڑ میں یا کسی جگہ پر دو بکری ہیں، ایک بے سینگ کی ہے کمزور اور ایک سینگ والی ہے، وہ تو جانور ہیں۔ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے جو مارا ہوگا سینگ سے، اللہ اس کو قیامت میں زندہ فرمائیں گے اور بے سینگ والی کو سینگ دے دیں گے اور سینگ والی کو بے سینگ کر دیں گے، اور حکم ہوگا جتنی زور سے، جتنی تکلیف دے کر کس نے دنیا میں تمہیں مارا تھا آج مار لو، اور اسی مقدار میں وہ عمل ہوگا، اور جو ہی بدلہ پورا ہوا اللہ اس کو مٹی بنا دیں گے۔ تو یہ نافرمان انسان تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں، لیکن یہ انسان مٹی نہیں بنے گا۔ دنیا بھر کے انسانوں اس لا الہ الا اللہ کو اپنی حقیقت کے ساتھ کہہ لو، اس لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہہ لو، تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی۔ اللہ کا رسول یہ دعوت دے رہا ہے۔ جی ہاں،
فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ اور اپنے درمیان معاملے کو صحیح کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کا اخلاص کیا ہے؟ کہ یہ کلمہ کہنے کے بعد کہنے والے کو اللہ کی تمام نافرمانیوں سے روک دے۔ تو اللہ کے رسول یہ پیغام لے کر آئے اور 23 سال محنت آپ نے کی۔ جب آپ آئے اپنے گھر میں، اے خدیجہ اب آرام کے اور سونے کے دن گئے، اب تو بہت بڑی ذمہ داری مجھے مل گئی ہے اور میں نے سارے انسانوں کو دعوت دینی ہے اور میں نے اللہ کی طرف بلانا ہے، کون میری دعوت کو قبول کرے گا؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول انت اول من یدعو، سب سے پہلے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، وانا اول من یستجیب، اور سب سے پہلے میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ تو 23 سال کی ایسی مبارک محنت اللہ نے ایسی برکت دی کہ اب اللہ نے اپنا دین بھی مکمل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال کی محنت میں ایک امت کا مجموعہ تیار کر دیا کہ جن کی محنت 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مطابق تھی۔ اور پہلے دن سے صحابہ کو، مردوں کو، عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لی۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے انعامات، احسانات اور بڑائی اور قدرت اور صفات کو بیان کر کے اللہ کی پہچان کروانا، یہ میری زندگی کا شعار عام اور مقصد ہے۔ یہ کتنا بڑا مقصد جو کتنے بڑے نبی کو دیا گیا، جتنے بڑے نبی ہیں اتنا ہی بڑا ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، یہ میرا راستہ بھی ہے، اور جس نے میری اتباع کی، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، یہ اس کی زندگی کا مقصد اور راستہ بھی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اس امت کو کیسے نوازا ہے کہ ہر کلمہ گو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے یہ ذمہ داری اور محنت عطا فرما دی۔ یہ ذمہ داری اور محنت 23 سال کی مبارک محنت سے صدیوں کا ظلم اور صدیوں کی گمراہی اور صدیوں سے جو انسانیت جہاں اندھیروں میں چل رہی تھی اور جو ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، اللہ نے اس عالم کو ساری گمراہیوں اور دلدلوں سے اور اندھیریوں سے پاک کر دیا، اور اللہ نے کچھ عرصے میں اپنا دین پوری دنیا میں زندہ کر دیا۔ یہ ایسی برکت والی محنت ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو چنا ہے کہ آپ کے بعد اللہ کے بندوں کو یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ جب بھی کوئی نبی جاتا دوسرے کچھ عرصے بعد دوسرا نبی آ جاتا، ہر قوم میں اللہ نے ڈرانے والا بھیجا، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو کون ڈرائے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے ایمان والوں کو، کلمہ گو کو اس محنت کے لیے چن لیا ہے، اور براہ راست اللہ نے حکم دیا، اے ایمان والو اللہ کے دین کے لیے ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے۔ کہ ایک طرف صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اللہ کی دی امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اور جیسے محنت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا کر دیا۔ یہ جو پوری امت گواہی دے رہی ہے، اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم فشہد، 3 دفعہ یہ فرمایا، اور فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو بھی جتنی دین کی بات کا گواہ ہو، چاہے وہ ایک آیت ہو، ایک کلمہ ہو، دین کا ایک امر ہو، دوسروں تک پہنچا دے۔ یہاں یا عالم علماء کو، محدثین کو، متقین اور صالحین اور عمل کرنے والوں کو خاص نہیں کیا، شاہد جس کو بھی کسی دین کی ایک بات کا پتہ ہے، کیونکہ جو اس دین کے معاملے میں سے ایمان کی حالت میں ایک چیز پر بھی چل لے گا اور ایمان کی حالت میں چلا جائے گا تو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں اس کو داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسی محنت کی جیسے محنت کرنے کا حق تھا، تو اسی طرح اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ایمان والو دین کے لیے ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارا نام مسلمین، اللہ کے احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے،
اور اپنی بکھری ہوئی صلاحیتوں کو سمیٹ کر اللہ کو راضی کرنے پر اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے پر لگانے والے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو اس کے لیے چنا. تم بہترین امت اور ایک مجموعہ ایسا ہونا چاہیے جو مسلسل خیر کی طرف بلاتا رہے. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی. اس میدان میں آنا, یہاں بیٹھنا اور ان باتوں کا سننا, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ نے جو زندگی اور صلاحیتیں ہمیں دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا اعزاز بخشا تھا, تو آج تک ہماری زندگی جو خواہشات اور دنیاوی مال و اسباب کے جمع کرنے پر لگی رہی اور امت سے ہم غافل رہے, اس سے ہم توبہ کریں اور ہر انسان کو توبہ کروائیں اور پھر اللہ کے راز آئندہ کی زندگی کے لیے عزم کریں کہ اے اللہ, اب تو ہماری بقیہ زندگی تیری طرف بلانے میں اور تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے میں گزرے گی. الخلق عیال اللہ, یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور ان میں سب سے محبوب اللہ کو وہ ہے جو ان کے عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو یہ انسان بنی آدم اللہ کو محبوب ہے کہ فرشتوں کو ان کے سامنے جھکوایا اور ان کو دنیا میں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھیجا. تو سب سے جو ہے محبوب وہ ہے جو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. تو انسانوں کی رہبری خیر خواہی اور سب سے بڑی خدمت انسانوں کی یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین بٹھا کر اللہ کے احکام کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دینا. باقی انسانوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا یہ وقتی ہے. پانی پلا دیا, ایک وقت کی پیاس دور ہو گئی. کھانا کھلا دیا, ایک وقت کی بھوک دور ہو گئی. یا کپڑے پہننے کے لیے دے دیے, ایک موسم اس لباس میں گزر جائے گا. گھر رہنے کے لیے گھر دے دیا, چند عرصے کے لیے وہ کام آئے گا. تو یہ وقتی ضرورتیں ہیں. لیکن کسی کو اللہ کی طرف بلا کر اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ کے احکام سے دین کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دیا, تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں. اب یہ ہمیشہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائے گا, دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا, آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا. سب سے بڑی خدمت انسانیت کی کہ اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی ذات, یقین اور ایمان کو ان کے دلوں میں بٹھانا اور ان کو اللہ کے احکام کا تابع بنانا اور احکام کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنانا. اور پھر یہ امت تو پھر یہ صرف دین پر چلنے کے لیے نہیں, اس کو تو دین کی محنت دی گئی. ایک ایک فرد کو, مردوں کو, عورتوں کو, بڑوں کو, بچوں کو اس محنت کے کرنے والا بنانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا. حالات تو انسان کی ترقی کے لیے آتے ہیں اور یہ آنے جانے والی چیز ہے. ہر حال میں اللہ کے حکم کو ماننا, کہتے ہیں یہی کامیابی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو دیکھے اور اس حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کر لے تو مطمئن ہو جائے کہ میں کامیاب ہو گیا, میں نے اللہ کا امر پورا کر دیا. اب جو میرا مقصود ہے, میری حاجت ہے, پوری ہو نہ ہو, لیکن اللہ کے امر کو پورا کر دینا یہی ہماری کامیابی ہے. حضرات انبیاء کرام کی محنت اسی چیز پر تھی کہ اللہ کے احکام کو نبی وقت کے نبی کے طریقے پر مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تھے, صحابہ میں سے کوئی صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت کمزور تھے, اپنی سواری پر آ رہے تھے, سواری رکی تو جھٹکا لگا اور وہ گرے. گرتے ہی ان کی روح نکل گئی. صحابہ کرام ان کی طرف دوڑے کہ ان کو دیکھیں, انتقال ہو گیا ہے تو ان کے نہلانے کا, کفنانے کا اگلا انتظام کریں. تو صحابہ کرام ابھی ان کی طرف گئے تھے اور ان کی خدمت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, میرے اس صحابی کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ اور دیکھو اس کا کیا حال ہے. اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ پیٹ تو بالکل خشک ہے, کمر سے ملا ہوا جسے کہتے ہیں محاورے میں کہ بھوک کی حالت میں. لیکن صحابہ حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے احساس ہو گیا. ہم نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو ہمیں پتہ لگا, اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا تو اللہ کے رسول کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا یہ صحابی بھوک کی حالت میں. یا رسول اللہ, آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ یہ بھوک کی حالت میں انتقال ہوا؟ کا روح کے نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ جنت سے حوریں ان کی لیے کھانوں کے تش لے کر آئی ہیں اور ان کو کھانا کھلا رہی ہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ بھوک کی حالت میں مرے ہیں, اللہ نے سب سے پہلے کھانے سے ان کا اکرام کیا.
اے انسان تم تو اللہ کے حکم کو پورا کر دو، یہی بنیاد ہے، یہی سب سے بڑی طاقت ہے یہ۔ اور ایمان کی بنیاد پر ایک شخص حضور برائے ابن عامر نام ہے غالباً، حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا نجد کی طرف کچھ لوگ ہیں، اگر آپ اپنے صحابہ کو میرے ساتھ بھیج دیں اور وہ جا کر وہاں ان کو دعوت دیں، وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انسانوں کی ہدایت کے حدیث تھے، یہی حضرات انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ حضرت نبی اپنی قوم کے بارے میں فکر مند، اور جب سے وہ ذمہ داری ملتی ہے اس وقت سے لے کر موت تک وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے، اور آتا ہے وَكَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ هِدَایَةِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، اس کی ایک اعلیٰ قسم کی طلب تھی جس کے بغیر چین نہ آئے۔ تو حضور نے خطرہ بھی محسوس کیا کہ نجد والے تو اسلام کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں، کہیں میرے صحابہ کو تکلیف نہ دیں۔ اس نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں، اطمینان دلاتا ہوں، وہ میری پناہ میں ہوں گے، میں ان کو لے جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بہترین 70 صحابہ، حالانکہ خوف ہے، خطرہ ہے کچھ ہو نہ جائے، لیکن اس خطرے کو مول لیا اور 70 صحابہ بہترین صحابہ میں سے بھیج دیے کہ یہ ان کو جا کر دعوت دیں گے، اور ان کی دعوت کی وجہ سے وہ لوگ جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام لے آئیں گے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ یہ ہے نبوت والا جذبہ، اور یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور فکر۔ وہ جب لے کر گیا تو ایک قبیلے میں پہنچے تو وہاں پر دیکھا قبائل نے کہ مسلمان آئے ہیں۔ ایک شخص نے آواز لگائی کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور تمہارے پاس آئے ہیں، اور ان کو گھیر لو اور موقع ہے کہ ان کو شہید کر دو۔ تو ایک قبیلے نے تو کہا نہیں، یہ ہمارے سردار کی یہاں پناہ میں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے اور ہم اس عہد کو نہیں توڑ سکتے۔ کافر ہوتے ہوئے بھی عہد کا پیمان، اس کا اہتمام ان کے دلوں میں تھا۔ اس نے دوسرے قبائل کو بلایا تو دوسرے قبائل آئے اور صحابہ کو گھیر لیا، اور جب صحابہ کو گھیرا تو پھر اب صحابہ نے کہا دیکھو انہوں نے بدعہدی کی ہے، انہوں نے اپنی تلواریں نکالی اور سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ ان میں ایک حرام بن ملحان وہ